الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. کل گزرنے والے سانحے میں جو دو مومنین شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کرنا. چند نوجوان زخمی ہیں، ان کی شفائے کلی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کرنا. سورہ مبارکہ شورا. اللہ عظمت فاطمہ زہرا کا ایک باب روشن کر رہا ہے. یہ طے ہے کہ جہاں بھی عظمتیں ہیں وہاں سیدہ کا نام سب سے بلند ہے. پروردگار عالم نے اس گھرانے کو عظمت عطا کی ہے، مگر جتنی عظمت دی ہے اتنا ہی ریاضت بھی انہوں نے اٹھائی ہے. مصیبتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کے ساتھ. جو صاحب مصیبت ہے وہ صاحب فضیلت ہے، جو صاحب فضیلت ہے وہ خود بخود صاحب مصیبت بھی ہے. یہ ذہن عالی میں ہے کہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے اور نہ ہی اللہ سے کسی کا پڑوس ہے. ان دو بنیادوں پر استثناء لگتا ہے. پڑوسی دوسروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، رشتہ دار دوسروں سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے. لیکن اللہ کا کسی کے ہاں نہ کوئی پڑوس ہے نہ کوئی رشتہ داری ہے. اللہ جس کو بھی عظمت عطا کرتا ہے اس کی محنت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے، اور محنت کرنے کے لیے تو کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنی فضیلت ملے گی. اب محنت بھی نہیں کرنا چاہتے اور اہل بیت کی فضیلت پہ حسد بھی کرتے ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اہل بیت کو جو عظمت عطا کی ہے وہ عظمت ان کی
محنتوں کے نتیجے میں ہے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے، ان کی علمی صلاحیتوں کے نتیجے میں ہے، ان کی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں سخاوت کا جوہر دکھایا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسن فعلی، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسن فاعلی۔ حسن فعلی یعنی جب فعل اچھا ہو، کام اچھا ہو، اس کام کو کیا جائے جو کام اچھا ہو۔ مثال لے لیجئے، یہ مجلس ہے، یہ ایک فعل ہے جو آپ اور میں انجام دے رہے ہیں۔ حسن فعلی میں تو کسی کو کوئی اختلاف اور کوئی شبہ نہیں ہوتا، کام پکار کر بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں، یہ نیک کام ہیں، یہ اچھے کام ہیں۔ سخاوت، شجاعت، جی قربانی، ایک فہرست ہے کمالات کی۔ تو حسن فعلی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا کام غلط ہے۔ کام صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن حسن فعلی کو عظمت نصیب ہوتی ہے جب حسن فاعلی بھی سامنے آ جائے، یعنی فعل انجام دینے والا اپنی نیت کو جتنا صاف کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی فعل بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ جی مثلا مجھے کہنے دیجئے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ شاید سب برابر نہیں ہیں، بیٹھے ہیں سب، مگر کسی کو اسی مجلس سے کچھ ملے گا، کسی کو اسی مجلس سے کچھ اور ملے گا، سب کو ایک جیسا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وہ جو فرق ہو رہا ہے کہ سب کو ایک جیسا اجر و ثواب نہیں مل رہا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، وہ حسن فاعلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نیت کی بنیاد کیا ہے، ذہن میں کیا ہے مجلس میں بیٹھتے ہوئے؟ جتنا فاعل محترم اور معتبر ہوتا چلا جائے گا، اس کا انداز، اس کی نیت، اس کا سوچ بلند سے بلند ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی ثواب بھی اس کا اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، میدان جہاد میں تو بہت سے لوگ اترتے تھے، مگر سب علی تو نہیں تھے۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، ہر ایک کا ایک مقام کیوں نہیں ہے؟ فعل تو سب نے شاید بہت سے انہوں نے ایک جیسا انجام دیا ہو، یعنی حد ہے کہ اس درجے پر فرق ہے کہ جس ماحول میں ہر شخص کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، کوئی آدمی بغیر تلوار کے نہیں رہتا تھا، اللہ کو تلواریں نظر ہی نہیں آ رہی، کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اتنی تلواروں کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے صرف ایک ہی تلوار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فرق آ رہا ہے، یہ حسن فاعلی کی وجہ سے فرق آ رہا ہے۔ جیسے ہی نیت ہماری بدلتی چلی جائے گی، بہتر ہوتی چلی جائے گی، ایسے ہی اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا خالصتاً اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے، نیک کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ مجلس سے مرادیں پوری کروا کے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، تو مراد دینے والوں کے یہاں کمی نہیں ہے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مجھے جو آنے میں تاخیر ہوئی ہے، دن ایسے ہیں کہ مجالس میں ممکن ہے تاخیر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ کل ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ فاصلے پر بھی تھے ہم، اور مجلس بھی جو ہے وہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں کیفیت کچھ اسی انداز سے ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ خفا نہیں بیٹھے ہیں مجھ سے، جیسے ہر روز سنتے ہیں ایسے ہی سنیں گے۔ ان کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ان کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، مجھے مانگنا نہیں آتا۔ ان کے خزانے تو منہ کھولے بیٹھے ہیں کہ کوئی مانگنے تو آئے، میرے مانگنے میں کمزوری ہے، میری طلب میں کمزوری ہے، اور جو جتنا حسن فاعلی رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کو عطا ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ تین چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک حسن فاعلی، ایک حسن فعلی، دوسرا ہر چیز کو اہمیت دی جاتی ہے زمانے اور مکان کے فرق ہو جانے سے۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں، زمان اور مکان فعل کی فضیلت میں تبدیلی لے آتا ہے۔ مثلا 2 رکعت نماز آپ بدھ کے دن پڑھیں، اس کا ایک ثواب ملے گا، مگر 2 رکعت نماز اگر آپ جمعے کے دن پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا ثواب کئی برابر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ 2 رکعت نماز آپ
بدھ کے دن پڑھیں 2 رکعت نماز آپ جمعرات کے دن پڑھیں، 2 رکعت نماز آپ عاشورہ کے دن پڑھیں، 2 رکعت نماز آپ مثلا عید الفطر کے دن پڑھیں، جیسے جیسے دن اور زمانہ بدلتا جا رہا ہے ثواب میں بھی فرق آ رہا ہے۔ مثلا 2 رکعت نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیں، 2 رکعت نماز آپ مسجد میں جا کے پڑھیں، وہی 2 رکعت نماز آپ مسجد کوفہ میں مولا علی کی مسجد میں پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نماز ایک جیسی نہیں ہے۔ وہ جو گھر میں آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی اس کا ثواب کچھ اور ہے، اور مولا علی کے حرم میں پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد نبوی میں پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد الحرام میں پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد اقصی میں پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے۔ جیسے جیسے مکان بدلتا جا رہا ہے ایسے ایسے ثواب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے زمان بدل رہا ہے، یعنی بدھ کی جگہ جمعہ آ رہا ہے، جو بدھ کی جگہ جمعرات آ رہی ہے، مثلا روز عاشورہ آ رہا ہے، مثلا عید کا دن آ رہا ہے، کوئی ایسا دن جو مبارک دن ہے، یا ایسا دن جس دن کے ساتھ امام حسین کا تعلق ہے، اس نے اس دن کی عبادت کو 4 برابر کر دیا۔ جی مثلا ایک غم کا دن ہے اور ایک خوشی کا دن ہے، مگر دن کیونکہ کسی سے منسوب دن ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے، ذاتی طور پر کوئی دن قابل فضیلت نہیں ہوتا، ذاتی طور پر کوئی وقت قابل فضیلت نہیں ہوا کرتا۔ ذاتی طور پر جمعے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ذاتی طور پر ظہر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ذاتی طور پہ عصر کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کوئی تعلق ہوتا ہے جو انہیں صاحب فضیلت بنا دیتا ہے۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، کوئی تعلق ہوتا ہے جو انہیں صاحب فضیلت بنا دیتا ہے۔ مثلا اگر اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، مثلا اگر اللہ قسم کھا رہا ہے والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، مثلا جب اللہ قسم کھا رہا ہے والنہار، دوپہر کی قسم، جب اللہ قسم کھا رہا ہے واللیل، رات کی قسم، یہ جو رات کی قسم، دوپہر کی قسم، عصر کی قسم، صبح کی قسم اللہ کھا رہا ہے، تو ذاتی طور پہ تو صبح صبح ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی پروردگار عالم اگر قرآن مجید کے اندر سورج کی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم کھا رہا ہے، تو چاند اور سورج کو اپنے آپ تو نہیں بنے، اسے بھی اللہ نے بنایا، تو اس کی فضیلت کیا ہوئی؟ اس کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کوئی تعلق ہوتا ہے جو انہیں صاحب فضیلت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے والعصر، تو ہمیں تاریخ میں کوئی عصر کا وقت ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ اس نے سارے عصروں کے لیے فضیلت بنا دی۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ مثلا رات کا وقت کوئی قابل فضیلت نہیں ہے، لیکن کوئی تعلق ہوا ہے رات میں کسی کا۔ اب ہم نے جب صفحات تاریخ کو پلٹنا شروع کیا تو جو اللہ نے کہا نا والنہار، قسم ہے دوپہر کی، تو ہمیں ایک تاریخ میں دوپہر دکھائی دی جس میں نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اور وہ دوپہر اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب علی کے ساتھ وہ دوپہر کا تعلق ہو گیا۔ ہم نے اور صفحہ پلٹا تو عصر کا وقت ہمیں کربلا میں نظر آیا۔ ہم نے اور صفحہ پلٹا تو ہمیں رات کو اللہ جو قسم کھا رہا ہے واللیل، قسم ہے رات کی، تو ہمیں ایک رات دکھائی دی جب نبی کے بستر پہ علی سو رہے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اس رات کو اس قابل بنا دیا کہ اسے قسم کھا کر اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی اسی انداز سے یہ سورج اور چاند بھی کوئی ذاتی طور پہ قابل فضیلت چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ سورج اور یہ چاند نہیں ہے، بلکہ سورج سے مراد نبی کی ذات ہے، چاند سے مراد علی کی ذات ہے۔ اور فرمائے سورج جو نبی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور چاند کیونکہ نبی کے پیچھے چلتا ہے، جیسے چاند کے پیچھے سورج کے پیچھے چاند چلتا ہے، ایسے سورج کے جیسے نبی کے پیچھے علی چلتے ہیں۔ یہ قسم، یہ حکمتیں ہیں، راز ہیں، یہ کچھ رموز ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ غور فرمائیں گے عزیزو۔ تو زمانہ اور مکان تبدیل اگر ہوتا چلا جائے، تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ زمانہ اور مکان اگر تبدیل ہوتا چلا جائے تو اعمال کے فضائل میں فرق آتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یوں تو مولا علی کی ہر ضربت ساری ضربتوں پہ غالب رہتی تھی، سب کی ضربتوں سے بھاری ضربت علی کی ہوتی تھی، ویسے ہی تو ذوالفقار مولا کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن یہ جنگ احزاب میں کیا ہوا ہے کہ زمانہ بھی اونچا ہو گیا اور مکان بھی اونچا ہو گیا، کہ جب علی ضربت لگائیں گے تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے گی۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اور فرمائیں حسن فعلی اور حسن فاعلی،
جتنا فاعل بلند ہوگا اتنا ہی اس کا فعل بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں اللہ اپنے کلام میں جناب سیدہ کے فضائل اور عظمت میں ایک باب رقم کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دے رہا ہے۔ یہ بشارت کیا ہے؟ یہ بشارت ہے محبت فاطمہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس پر غور کر لیں کہ اس پوری کائنات کا اسارہ، اس پوری کائنات کے لیے نچوڑ اگر کسی ذات کو قرار دیا گیا ہے تو وہ جناب فاطمہ کی ذات کو قرار دیا گیا ہے، اور اس انداز سے اللہ نے اپنی اس کنیز خاص کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ گویا نبی کی تمام محنتوں کا حاصل جناب زہرا کی محبت ہے۔ سیدہ کو راضی کرنا ہے، بی بی کو خوش کرنا ہے، کسوٹی اللہ کی مرضی کی اور اللہ کی ناراضگی کی جناب زہرا کی ذات کو قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے ہی ایک عنوان آپ کے سامنے بیان کیا کہ جتنے بھی حساس موضوعات تھے قرآن میں، جتنے پیغامات حساس اور جن کی بنیاد پر معاشرے میں کوئی تحرک آ سکتا تھا، اسے پروردگار عالم نے بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ مثلا جب مولا علی کی ولایت پہنچانا مطلوب ہوئی تو اللہ نے اعلان کیا کہ میرے حبیب آپ پہنچائیے، اللہ آپ کو لوگوں کو شر سے بچائے گا، یہ ہم نے بیان کیا۔ مثلا جب خود عقیدہ توحید کو پہنچانا مطلب تھا تو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ فلاح پا جائیں گے، اور بہت مشکل مسئلہ تھا، حساس موضوع تھا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم کی عظمت کے باب میں کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارا اللہ الہ واحد ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اسے عمل صالح انجام دینا پڑے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ موضوع بھی جو نبی کی بشریت کا موضوع ہے، یہ موضوع بھی انتہائی حساس موضوع ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ کی مودت کا جو موضوع ہے وہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ فرمایا کہ یہ وہی عظیم بشارت ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک دفعہ بشارت نہیں دی گئی، یوں تو اللہ کا مکمل کلام بشارت ہی بشارت ہے۔ جتنے بھی آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی پیغام کو وہ بشارت کہہ کر یاد کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی فضیلت انفرادی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی کچھ بشارتیں کہلوائی ہیں، اور حضرت عیسیٰ جب قرآن مجید کے اندر اللہ کی بشارت کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک انفرادیت یہ آتی ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کو اور کمالات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ ایک بشارت دے رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں، توجہ ہے، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام ہے احمد۔ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام ہے احمد۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں، یہ ہے حضرت یوسف کا پیغام، میں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام ہے احمد۔ ابھی انہوں نے رسالت کا اعلان نہیں کیا، حضرت یوسف انہیں رسول کہہ رہے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد رسول ہوئے ہیں۔ میں اب اس مسلمان سے کیا کہوں کہ جو نبی کو 40 سال کے بعد رسول بولتا ہے، میں یہ کہہ کر اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگ گئی، رسول ہمیشہ سے رسول تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور کیا حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، سرکار دنیا میں آئے نہیں ہیں، جب کا پیغام ہے حضرت عیسیٰ کا، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہے احمد۔ کیا حضرت یوسف ان کا نام تو محمد ہے، آپ ان کا نام احمد پکار رہے ہیں؟ عجب نہیں جواب آئے کہ آسمانوں پر انہیں احمد پکارا جاتا ہے، زمین پہ انہیں محمد پکارا جاتا ہے۔ لہذا میں کیونکہ آسمانی احمد سے آشنا ہوں، اس لیے میں تو وہ نام لوں گا جو مجھے آسمان پر معلوم ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن کے حساس اور قرآن کے جو پیغامات ہیں جن میں معاشرے میں کس طرح دشمن میں اور مشرکین میں کس طرح پھیلا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے مانا اور بہت سے لوگوں نے انکار کیا، اور وہی
सबब बना कि कौन मोमिन कहलाए और कौन मुनाफिक कहलाए और कौन मुशरिक कहलाए। ये हसास पैगामात हैं जिनकी बुनियाद पर माशरे में मोमिनीन और मुनाफिकीन की तमीज़ भी अल्लाह ने हमें अता की है। तो अब सवाल यह है कि हज़रत यूसुफ जिनकी बशारत दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो यूसुफ से ज़्यादा अफजल है ना। वरना आप हैं, आपके होते हुए अगर आप फरमा रहे हैं कि मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, मैं तुम्हें बशारत देता हूं, तो अगर आप जैसे हैं तब भी बशारत नहीं बनेगी, आपसे कमतर हैं तब भी बशारत नहीं बनेगी, आपसे अफजल हैं तब बशारत का मतलब बनेगा कि मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं, उनकी बशारत दे रहा हूं। तो वो जो रसूल हजरत यूसुफ के बाद आने वाले हैं, उनकी फजीलतें ज्यादा है ना, मोटी सी बात है ना। तो अब हजरत यूसुफ की कुरान मजीद में क्या फजीलतें जिक्र हुई हैं, अगर उन फजीलतों को एक जगह रदीफ कर लिया जाए, एक फहरिस्त बना ली जाए, तो फिर अजमत पैगंबर उजागर होती है। मसलन हजरत यूसुफ की एक फजीलत यह है कि हजरत यूसुफ मुर्दों को जिंदा करते थे, हजरत यूसुफ कोढ़ के मरीजों को शिफा देते थे, बरस के मरीजों को हजरत यूसुफ शिफा दे देते थे। हजरत यूसुफ की एक फजीलत यह है कि हजरत यूसुफ हसीन बहुत थे, और फरमा रहे हजरत यूसुफ हसीन बहुत थे। अब इनके तमाम तर कमालात को अगर एक जगह कर लिया जाए तो वो उनकी बशारत दे रहे हैं जो इनके बाद आने वाले हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसी अंदाज से एक और हसास मौजू जो आज की गुफ्तगू का उन्वान है हमारा, वो है जनाब सैयदा की अजमत। यहां मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा कि इस आये करीमा का तर्जुमा भी हम कभी कभी जल्दी में करते हैं, जैसे कि बहुत सी और अहादीस और आयात का तर्जुमा हम जल्दी में कर रहे होते हैं। मैंने आपके सामने बयान किया कि मसलन हम ये तर्जुमा करते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। ये तर्जुमा ठीक नहीं है। तर्जुमा ठीक होगा, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जवानान अहले जन्नत के सरदार हैं। और अहले जन्नत होने के लिए मरना जरूरी नहीं है, इसी दुनिया में अहले जन्नत बन जाइए, हसनैन की सरदारी सा मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम तर्जुमा करते हैं मन कुंत मौला फहद अली उन मौला, मैं जिस जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। तर्जुमा ठीक नहीं है, तर्जुमा होना चाहिए मैं जिस जिसका मौला था अब अली उसका मौला है। तो जिस जिसके मौला नबी हैं उसके मौला अली हैं। इसी तरह इस आया करीमा का तर्जुमा भी हम क्या करते हैं, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कह दो कि मुझे रिसालत की एवज कोई उजरत नहीं चाहिए सिवाय ये कि मेरे कुर्बा से, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। कहां कहा है नबी ने कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो? लफ्ज कुर्बा तो मुतलक है, अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं। अल्लामा नक्कन ने बड़ा हसीन जुमला यहां पर लिखा है, वो फरमाते हैं लफ्ज कुर्बा के साथ ये तर्जुमा करना कि नबी के कराबतदार, ये तर्जुमा जल्दी में कर रहे हैं आप, बेतवज्जोही से कर रहे हैं। जब लफ्ज में वसअत है तो आप उसे मुक़य्यद क्यों कर रहे हैं? यहां नबी के कराबतदार मुराद हैं या अल्लाह के कराबतदार मुराद हैं? नक्कन साहब फरमाते हैं ये अल्लाह के कराबतदार हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी, अल्लाह के कुर्बा, अल्लाह से जो करीब होगा उसकी मवद्दत मांग रहा है। लिहाजा ये उलझन नहीं होगी कि नबी अपनी बेटी की मोहब्बत मांग रहे हैं, नबी अपने दामाद की मोहब्बत मांग रहे हैं, नबी अपने रवासों की मोहब्बत मांग रहे हैं। नहीं, नबी तो उनकी मवद्दत मांग रहे हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह से गहरा है। ले आओ किसी और को जिसका ताल्लुक इतना गहरा हो सिवाय फातिमा जहरा के? कोई और है इस तारीख के अंदर शख्सियत के जो कुर्ब इलाही में अली से ज्यादा हो? जी, ये कुर्ब परवरदिगार का मसला है। ऐ मेरे हबीब इनसे कहो कि मुझे रिसालत के एवज कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि अल्लाह के कुर्बा से मवद्दत करो। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, कुर्बतन इल्लाह। तो अल्लाह कहीं बैठा हुआ है कि उस तक आपको पहुंचना है नमाज के जरिए? मैं कहता हूं कि नमाज पढ़ लीजिए ताकि फातिमा का कुर्ब नसीब हो जाए, नमाज पढ़ लीजिए ताकि अली का कुर्ब नसीब हो जाए। ये कुर्ब उनका चाहिए जो अल्लाह के कुर्ब हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलात कुर्रतु ऐनी, फरमा रहे हैं ना कि नमाज इसलिए पढ़ो कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, नबी की आवाज है ये। यहां कुर्बा से मुराद, अब बहस यह है और गुफ्तगू का उन्वान यह है कि अल्लाह से कुर्बत किसकी ज्यादा है। जिसकी भी अल्लाह से कुर्बत ज्यादा होगी वो दर हकीकत मतलूब है कि उससे मवद्दत की जाए।
اور مودت کی جائے، محبت نہیں۔ اللہ نے ہم سے محبت نہیں مانگی ہے، ہم سے مودت مانگی ہے۔ اور محبت میں اور مودت میں ایک موٹا فرق یہی ہے کہ محبت امر قلبی کا نام ہے، لیکن مودت اعضاء و جوارح سے جب محبت ظاہر ہونے لگے تو اسے کہا جاتا ہے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، خرچہ کرنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، جان دینا پڑے گی، یہ ہے مودت۔ لہذا ایک طبقہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہمیں بھی محبت ہے، مگر اللہ نے محبت تو نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ مودت کے لیے تو خرچہ کرنا پڑتا ہے نا، وقت لگانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جان دینا پڑتی ہے، جلوس میں جانا پڑتا ہے، ماتم کرنا پڑتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ مودت اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے کی چیز ہے۔ اللہ کے قربا کون ہے؟ اللہ کے قربا طے کریں کون ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا میں یہ دعویٰ کر سکے گا کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک علی سے زیادہ ہے۔ کوئی دعویٰ کرنے کی جرت نہیں رکھتا کہ کوئی یہ کہے کہ میرا مقام فاطمہ زہرا سے زیادہ ہے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو مقربین درگاہ الہی قرار دیا ہے، اور جو جتنا پروردگار عالم سے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے جلووں کا عکاس ہوتا چلا جائے گا، اس کی صفات کا جلوہ گر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں علی بشرن کیفا بشر، ہاں علی ہیں بشر مگر کیسے بشر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہاں علی بشرن کیفا بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ ایک ایسا بشر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تجلی کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اپنی صفات کو جلوہ دکھاتا ہے۔ اگر بشر بھی ہے تو ایسا بشر ہے، اگر آگ میں لوہے کو ڈال دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ لوہا کون سا ہے اور آگ کون سی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیا ہے، اپنے آپ کو گم کیا ہے اللہ کی ذات میں، اور جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دے وہ ملیں گے تو اللہ سے ملیں گے، اللہ ملے گا تو ان سے ملے گا۔ لہذا ساری زندگی پیغمبر اکرم نے دو ہی کام کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کی 23 برس کی نبوی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو سرکار نے کیا کیا زحمتیں برداشت نہیں کی، مگر ان تمام زحمتوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے، دو جملوں میں پوچھا جائے کہ نبی نے ساری زندگی کیا خدمت انجام دی ہے، تو ساری زندگی یا اللہ کے نبی نے اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے۔ اور وہ مقام جو اللہ نے اس گھرانے کو عطا کیا ہے وہ ان کی ریاضت اور ان کی محنت کی بنیاد پر ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑے مدرسے میں ہمارے جانے کا اتفاق ہوا، اسی ابا قبا کے ساتھ، اسی حلیے کے ساتھ، اس لیے کہ ہم اپنی نشانیوں کو گم نہیں کرتے ہیں۔ اتنے حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں جب بھی آپ کالے کپڑے تو نہیں چھوڑتے نا، اور جنہوں نے کالے کپڑے نہیں بنوائے ہیں وہ عاشورہ کے دن تک بنوا بھی لیں گے، یعنی تیار کریں گے، رنگوائیں گے جی، اور کوئی شخص نہیں ہوگا ایسا کہ جو کالے کپڑوں میں نہ ہو۔ یہ ہماری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ان نشانیوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ سے۔ تو اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ویسے بھی کبھی مرتے نہیں ہیں، انہیں مار بھی دیا جائے تو ان کی قبر مزار بن جاتی ہے۔ اور عشق میں یکتا ہے محبان علی، عالم عشق میں یکتا ہے محبان علی، بوذر و قمبر و سلمان گدایان علی، واہ، دوستداران خدا سارے رفیقان علی، حد تو یہ ہے کہ خدا خود ہے ثنا خان علی، محل و جبریل نظر آتے ہیں دربان علی، اور شاہیاں بانٹتے پھرتے ہیں فقیران علی۔ ماشاءاللہ، یہی حقیقت ہے۔ پروردگار عالم نے اس ذات کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ کیا اللہ پہنچایا ہے سرکار نے یا علی پہنچائے ہیں؟ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوا جو علی کی معرفت نبی نے نہ پہنچائی ہو۔ اور عنوان یہی ہے کہ یہ قربا پروردگار ہیں، یہ اللہ کے قرابت دار ہیں، یہ اللہ کے نزدیکی ہیں۔ جناب زہرا کے آنے پر جو نبی کھڑے ہوتے تھے بیٹی کے رشتے سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اللہ کی قربا آ رہی ہے۔ حسنین کے لیے جو نبی اپنے شانے پیش کر دیتے ہیں، نواسوں کو نہیں بٹھا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ انہیں بٹھاؤ۔
جیسے نماز پہنچانا نبی کے اوپر واجب تھا، اس سے زیادہ واجب تھا کہ حسنین کی محبت پہنچاؤ۔ غور فرمائیں، یہ در حقیقت رشتہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ پشت نبی پر اگر حسین بیٹھے ہوئے تو نبی سر جو نہیں ہٹا رہے، یا اپنی مرضی سے نہیں ہٹا رہے، یا حکم الہی ہے کہ نہ ہٹاؤ، حکم الہی ہے کہ سر نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ حسین تمہاری پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر امام حسین پشت نبی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو حسین کی یاد میں نماز لمبی ہوتی ہے، نماز چھٹتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کریں نبی اور آل میں۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، عنوان یہی ہے کہ یہ قربائے پروردگار ہے۔ اللہ کا قرب اگر کسی کو سب سے زیادہ نصیب ہے، شدت و ضعف کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے لوگ قربا نہیں ہیں، دوسرے لوگ اللہ سے قربت نہیں رکھتے، ان کی نسبت نہیں رکھتے۔ ہم پچھلے دنوں ایک مدرسے میں گئے، وہاں پر بہت لمبی گفتگو رہی ہے۔ ایک عنوان گفتگو یہ تھا کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی ہم سے کہنے لگے وہ کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک کا عنوان انہوں نے ہمیں یہ دیا کہ آپ علی سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد بولتے ہیں آپ۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ ناراض تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ یہ جو ہم یا علی مدد بولتے ہیں، یا جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے درمیان بولتے ہیں، یا مثلا کسی ٹھوکر پر، کسی تکلیف پر، کسی مشکل میں یا علی مدد بولتے ہیں، تو یہ عین توحید ہے، یہ شرک اور کفر نہیں ہے۔ اور جو گفتگو ہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہماری زبان پر یہ کلمہ آتا ہے، یہ در حقیقت عین توحید ہماری زبان پہ کلمہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ بولتے ہم ہیں، تشریح وہ کرتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے، بیان وہ کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہماری باتیں ہیں، ہمیں بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں بیان کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور خود سے تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں۔ ہمارا کیا تعلق اس بکری سے جو قرآن کھا جاتی ہو؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مشکل یہ ہے کہ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں باتیں ہیں کہ جو ہماری طرف منسوب کی جاتی ہیں، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمائے تحریف قرآن کی نسبت ہماری طرف دی جاتی ہے کہ یہ قائل ہیں کہ قرآن میں اضافہ ہوا ہے، قرآن میں کمی ہوئی ہے، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تو یہی قرآن جو آپ کے ہاں چھپتا ہے وہی ہمارے ہاں چھپتا ہے، وہ آپ کی مسجدوں میں جو رکھا ہے وہی ہماری مسجدوں میں رکھا ہے۔ مسلمان اس بحث میں مبتلا ہو کر یہودیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ والی گفتگو جو ہے اس کا فائدہ دشمن کو پہنچے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے کم کر دیا، تو شیعوں کی طاقت معاذ اللہ کی طاقت سے بڑی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں شیعوں نے تبدیل کر دیا، تو شیعوں نے تبدیل کر دیا، معاذ اللہ شیعہ زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا، میں ہی حفاظت کروں گا، قرآن جیسا ہے ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کے نزدیک جو قرآن ہے وہی قرآن ہمارے پاس ہے۔ وہ جو امام لے کر آئیں گے وہ قرآن نہیں لے کر آئیں گے، تفسیر قرآن لے کر آئیں گے۔ وہ جو مولا علی نے جمع کی تھی نا تفسیر، جو آپ لے کر آئے تھے دربار کے اندر خلافت کے پہلے دور کے اندر، اور آپ نے کہا کہ یہ جو نبی نے مجھے تفسیر بتائی تھی وہ میں نے لکھ دی ہے، اسے مسلمانوں میں رائج کر دو، تو قبول نہیں کیا گیا، مولا کی بات کو رد کر دیا گیا۔ مولا نے وہ بوری دوبارہ بھری اور لے جا کے رکھ دی، امام حسن کو دی، امام حسن نے امام حسین کو دی، امام سجاد کو دی، یہاں تک کہ امام وقت کے پاس وہ موجود ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تب تفسیر قرآن آئے گی، ابھی تو تفسیر آئی نہیں ہے۔ اللہم صل علی یہ تو بہت ہی سرسری نگاہوں سے اور بہت ہی چلتے ہوئے گزرتے ہوئے ائمہ نے کسی آیت کی کوئی جملہ کہہ دیا، اس کی تفسیر پر مشتمل یہ 20 جلدیں ہیں ہمارے پاس۔ واقعی تفسیر تو مولا کے پاس ہے نا۔ قرآن یہی ہے کہ جو ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اسی انداز سے قرآن رہنا چاہیے، اور اسی انداز سے قرآن ہے، اور ہم اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں، بزرگوں کو برا بولتے ہیں، ہم تو بزرگوں کو برا نہیں بولتے۔ کون بزرگ ہے جسے ہم برا بولتے ہیں؟ میں مکے میں اپنے حرم سے اپنے ہوٹل جا رہا تھا، رستے میں وہ مصریوں نے مجھے کہا کہ یہ ایرانی جا رہا ہے، میں نے کہا نہیں بھائی میں پاکستانی ہوں۔ تو گفتگو بڑھی اور یہاں تک بات آئی، کہنے لگے آپ بزرگوں کو برا کہتے ہیں، میں نے کہا ہم تو بزرگوں کو برا نہیں کہتے، فرق اتنا ہے کہ آپ اصحاب حکومت کو مانتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں۔
ماشاءاللہ غور فرما رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. اصحاب کے بارے میں ہمارے عقیدتیں محفوظ ہیں. پھر بات آتی ہے کہ صاحب آپ شرک کرتے ہیں. کیا شرک کرتے ہیں ہم جی؟ یا علی مدد بولتے ہیں آپ, یا رسول اللہ مدد بولتے ہیں, یا حسین مدد بولتے ہیں آپ, یا مہدی ادرکنی بولتے ہیں آپ, یا زہرا ادرکنی بولتے ہیں آپ. آپ کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. تو میں نے انہیں 2 دلیلیں دی تھی. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو وہ دلیل آپ کو سنا دو. ان دلیلوں ان 2 دلیلوں میں ایک دلیل, پہلی دلیل یہ کہ باب سنن میں اہل سنت کے اور ہمارے یہاں ایک حدیث ہے, یعنی مستحبات پر عمل کرنے والے اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے ایک حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما, جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا رونا سارے کام اللہ کی خاطر, جس نے ہر کام کرنے سے پہلے سوچا یہ اللہ اس میں راضی ہے یا نہیں ہے, اس پہ اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. ہر کام اللہ کی رضایت کے لیے 40 دن تک جس نے کیا, تو 40 دن جب پورے ہو جائیں گے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا, اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جائے گی, اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جائے گی, وہ ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گا. میں نے ان بزرگوں سے یہ پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ 40 دن میں اور آپ محنت کریں تو میرا ہاتھ تو ید اللہ ہو جائے, اس حدیث پر امت محمدیہ میں کسی میں عمل کیا ہے؟ نبی کی امت میں سے کسی نے اس حدیث پر عمل کیا ہے؟ آپ 40 دن کے اوپر تو کہتے ہیں ید اللہ اور عین اللہ اور وجہ اللہ ہو جاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو اسے علی کہا جاتا ہے. اور جب ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہے تو پھر اس کا ہاتھ ید اللہ ہے, اس کی آنکھ عین اللہ ہے, اس کی زبان لسان اللہ ہے. جب اس کی یہ چیزیں اللہ سے منسوب ہو گئی تو اب جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم اللہ کے ہاتھ سے مانگ رہے ہیں. ہم اللہ کے ہاتھ سے مانگ رہے ہیں نا, ہم غیر خدا سے نہیں مانگ رہے ہیں. ہم اللہ نے جسے اپنا ہاتھ بنایا ہے ہم اس سے مانگ رہے ہیں. جناب پرویز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, فرض کیجئے میں ان سے کہوں, یہ دوسری دلیل, میں ان سے کہوں پرویز بھائی مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے, مثال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, صرف مثال دے رہا ہوں, نہ پرویز بھائی ناراض ہوں اور نہ ہی آپ میں سے کوئی کچھ اور سمجھے. مثلا میں پرویز بھائی سے کہوں پرویز بھائی مجھے کوئی رقم کی ضرورت ہے, ایک رقم دے دیجئے, اور پرویز بھائی جواب دیں کہ اللہ سے مانگیے. تھکے تو نہیں ہے نا؟ یہ کہہ جی اللہ سے مانگیے, اور میں ان سے کہوں کہ نہیں معاذ اللہ میں اللہ سے نہیں مانگوں گا, بس آپ سے مانگوں گا, معاذ اللہ. یہ مانگنے کا انداز ہے مگر کافرانہ انداز ہے. اللہ کا انکار کر کے کسی کو کچھ ماننا یہ کفر ہے. ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ پرویز صاحب کچھ رقم چاہیے, کہنے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا, آج آپ سے مانگیں گے, کبھی کبھی پارٹ ٹائم. غور کر رہے ہیں؟ یہ انداز دعا ہے مگر مشرکانہ ہے. اللہ کے لیے کبھی کبھی کا نہیں ہے مسئلہ, اللہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہ پہلا انداز کافرانہ تھا, دوسرا انداز مشرکانہ ہے. میں نے ایک دفعہ اور ان سے مانگا تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگی. ہم نے کہا ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. کہنے لگے آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ہم اگر مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ علی کو اللہ نے عطا کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. یہ دلیل عقلی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو عطا کیا ہے. اور یہ تو امام المتقین ہے. قرآن کہہ رہا ہے متقیوں کی صفت یہ ہے مما رزقناہم ينفقون, کہ جب متقیوں کو ہم عطا کرتے ہیں تو وہ بانٹ دیتے ہیں. اب یوں ہی ہم امام حسین کے روزے پر نہیں جاتے, ہمیں پتا ہے کہ اللہ حسین کو عطا کرتا ہے اور حسین بانٹ دیتے ہیں. یہ ہمارے عقائد قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. غور فرمائیں, حدیث اور قرآن کے مطابق ہم دلائل. صلوات ادیا کریں گے ذرا محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو عزیزان گرامی, بہت سے کچھ حساس موضوعات کے اوپر ہمارے بھائی ذرا خفا سے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے اپنے بھائیوں سے گزارش بھی کی تھی ایک بڑے فورم پر کہ ہم شیعوں کے خلاف کتابیں لکھیں, اسلحہ رکھ دیں, بندوقیں رکھ دیں, اس کا نتیجہ انہیں نہیں پہنچے گا, اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچے گا. ہمارے خلاف اگر کچھ کرنا ہے تو کتابیں لکھیں, قلم اٹھائیں, اور قلم اٹھانے کے لیے تو علم چاہیے ہوتا ہے نا.
اور سوال ہونا تو عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے نا. تو جب آپ پوچھیں گے ہم اس کا جواب دیں گے. میں انتہائی مؤدبانہ اور عارضانہ اور بہت ہی مشفقانہ عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کے ذریعے سے کہ پاکستان کی سرزمین پر بہت ہو گیا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی، اور ریاستی اداروں نے بھی ان لوگوں کو چھوٹ دی اور بہت آزادی میں انہیں رکھا، اور اس کے بعد اس مرحلے تک پہنچے کہ اس ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مومنین کو قتل کیا گیا، اور مسلسل اب بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو میں آپ کے توسط سے اور اس آواز کے ذریعے سے صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اب تک اگر نہیں پہچانے ہیں تو آپ پہچان جائیں کہ اس ملک میں بدامنی پھیلانے والے کون لوگ ہیں، اور اس ملک میں امن و امان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنے والے لوگ کون ہیں. یہ امام حسین کے جو عزادار ہیں، یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ قوم تربیت یافتہ ہے عزا خانوں سے. اس قوم کی تربیت ہوئی ہے فرش عزا سے. اس قوم کو سنوارا گیا ہے مجالس امام حسین کے ذریعے. جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. الحمدللہ اس ملک کے اندر ہمارا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے، اور ہمیشہ ہم نے سکون اور چین اور امن و امان کے پیغامات کو عام کیا ہے. اور اگر زیادہ سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے تو وہ مطالبہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، جمہوریت کے مطابق ہوتا ہے، اخلاقیات کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ مطالبہ ہمارا امام حسین کی عزاداری ہے. ہم اس سے زیادہ تو کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رکھتے. تشیع اور عزاداری دو چیزیں نہیں ہیں. عزادار اور شیعت ایک ہی چیز ہے. ہمارے پاس اگر شیعت پہنچی ہے تو اس عزاداری کے ذریعے سے پہنچی ہے، اگر شریعت پہنچی ہے تو اس عزاداری کے ذریعے سے پہنچی ہے، انسانیت پہنچی ہے تو اس عزاداری کے ذریعے سے پہنچی ہے. لہٰذا ہمارا تو سب کچھ عزاداری ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اور کسی طرح کی کوئی قدغن کسی طور پر بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں بڑے آب و تاب کے ساتھ امام حسین کے ذکر کی مجالس جاری و ساری ہیں. آج سے جلوس نکلنا بھی شروع ہو گئے ہیں، اور مکمل اعتماد کے ساتھ امام حسین کے عزادار اپنی خدمت کو پیش کر رہے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ موت سے ڈرنا اور گھبرانا حسینیوں کا شیوا نہیں ہے. اور عزت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو فرش عزا پر جان دے رہے ہوں. بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کالے کپڑوں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے عزت ہے، سرفرازی ہے، اعزاز ہے، بلندی ہے کہ ہم اس صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں جس صف کے آغاز میں حسین ابن علی ہوں. اس لیے کہ شہید ایک صف میں لائے جائیں گے جن کی سالاری امام حسین کر رہے ہوں گے. عزیزو، میرے اور آپ کے لیے اعزاز اور افتخار ہے کہ ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونا بستر پہ نہ ہو بلکہ جلوس عزا میں ہو، علم اٹھاتے ہوئے ہو، تابوت کو کاندھا دیتے ہوئے ہو، ماتم کرتے ہوئے ہو، مجلس پڑھتے ہوئے ہو. یہ کچھ کم سعادت مندی نہیں ہے. سلام ہو ان شہداء پہ جنہوں نے عاشورہ کے دن کراچی میں، دیگر شہروں میں، کربلا میں، عراق میں، کاظمین میں، نجف میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. سلام ہو ان شہداء پر جنہوں نے اس عزاداری کو اپنے خون کی طاقت سے ہم تک پہنچایا ہے. ان وارثوں پر سلام ہو جنہوں نے اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھائے اور انہوں نے ندامت کا اظہار نہیں کیا بلکہ فخر و عزت کا اظہار کیا. جنگ میں جب حالات خراب تھے تو وہاں ایک 7 محرم کو جلوس نکلتا ہے. یہ بات ہے کوئی 94-95 کی. وہاں ہمارے 20 مومنین شہید کیے گئے جلوس میں. ان کے لاشیں اٹھا کے گھر پہنچائے گئے اور عورتوں نے مردوں کو گھر سے نکالا کہ پہلے جلوس مکمل کر کے آؤ پھر لاشیں دفنانا. لہذا ایک تاریخ ساز واقعہ ہے جو جنگ کی تاریخ میں بھی ہے، اور پاکستان اس کا حصہ ہے. پاکستان کا وہ حصہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ غیرت پائی جاتی ہے کہ ہمیں پہلے علم کو منزل پر پہنچانا ہے، پھر اپنے عزیز کا لاشا اٹھائیں گے. پہلے فرزند زہرا کا لاشا تو پہنچایا جائے، پہلے نبی کے لال کی تابوت کو تو منزل تک پہنچایا جائے، پھر اس کے بعد ہمیں وقت ہوگا تو ہم اپنے کسی عزیز کا لاشا اٹھائیں گے.
یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ جرأت کس نے دی ہے؟ یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ سرفرازی، یہ شجاعت، یہ بہادری ہمیں کربلا کے واقعے سے ملتی ہے۔ اور آج میں ڈھونڈ رہا ہوں اس مجلس میں، مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور حق ہے کہ مجالس امام حسین میں نوجوانوں کی شرکت اسی آب و تاب کے ساتھ ہو، اس لیے کہ انہیں علی اکبر کو منہ دکھانا ہے، انہیں مولا حسین کے کڑی الجوان، وہ جو امام حسین کو بہت عزیز تھے، وہ جو امام حسین کو بہت پیارے تھے، انہیں اپنی شکل دکھانی ہے۔ شیعہ قوم کا جوان اپنی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، چلیے ذرا حسین کے جوان پر چند آنسو گرائیں۔ پروردگار عالم نے عجیب امتحان لیا ہے امام حسین کا۔ امام نے اپنے رب سے اپنے نانا کی شبیہ مانگی تھی، اس لیے کہ نانا سے حسین کو پیار بہت تھا اور نانا کو بھی حسین سے پیار بہت تھا۔ اللہ نے امام حسین کی دعا قبول کی اور حضرت علی اکبر کی شکل میں شبیہ پیغمبر بیٹا عطا کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب صحابہ کرام کو نبی کی دیدار کا شوق ہوتا تھا تو امام حسین کے دروازے پر آ جاتے تھے کہ ہمیں علی اکبر دکھا دیجئے تاکہ ہمیں نبی کی زیارت کا ثواب مل جائے، اجرکم اللہ۔ اور حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کہتے تھے گویا ہم نے نبی کو دیکھ لیا ہے۔ بڑا پیار ہے امام حسین کو اپنے بچے سے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ امام حسین کا علی اکبر میدان کربلا میں اپنی قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے اسماعیل کی قربانی سے بڑی قربانی ہے جو حسین کربلا میں دیں گے۔ وہ جو علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکلے گا وہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے سے زیادہ مشکل ہے۔ عزیزارو، حضرت علی اکبر کی شہادت میں 3 امتیازات ہیں جو کسی اور شہید کی شہادت میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلا امتیاز، جب آ کر کہا ہے نا کہ بابا مجھے شہادت کا موقع دیجئے، بابا مجھے قربانی کا موقع دیجئے، بابا مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیجئے، تو یہ انفرادیت ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کی کہ امام حسین نے کسی کو نہیں کہا کہ جا کر بیویوں سے اجازت مانگو۔ واحد حضرت علی اکبر ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت مانگو، جاؤ جا کے اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت مانگو، جاؤ جا کے سکینہ سے منہ پوچھو، جاؤ بیویوں سے جا کر اجازت لو۔ یہ واحد شہید ہے حضرت علی اکبر کہ جو بیویوں کے پاس اجازت لینے آئے۔ حسین نے کہا ہے جاؤ بیویوں سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر آئے ہیں خیمے کے دروازے پر اور آواز دی السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریۃ فضہ یا سکینہ، اے پھوپھی زینب میرا سلام، اے اماں فضہ میرا سلام، اے سکینہ میرا سلام۔ عجب نہیں ہر ایک بیوی نے اپنے اپنے خیمے سے حضرت علی اکبر کو جواب سلام دے دیا ہو، لیکن جب کہا نا جناب علی اکبر نے کہ یہ میرا آخری سلام ہے تو خیموں سے بیویاں دوڑتی ہوئی باہر آئیں اور حضرت علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے کر چلی گئیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو بیویاں لے کر چلی گئیں۔ کوئی بازو تھام کر بات کر رہا ہے، کوئی پیشانی پر بوسہ لے رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے، اور ایک بی بی ہے جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، ایک بی بی ہے جو حضرت علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی۔ آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، یہ یقیناً کوئی چھوٹی بی بی ہوگی جو دامن نہیں چھوڑ رہی۔ ہاں یہ جناب سکینہ ہے، بار بار کہتی ہیں ارحم غربتنا، اے بھائی علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ بھیا ہم مدینے میں نہیں ہیں، بھیا ہم وطن میں نہیں ہیں، بابا کو اکیلا کہاں کر کے جا رہے ہو؟ بھائی علی اکبر ہمیں تنہا کہاں کر کے جا رہے ہو؟ کیسے علی اکبر علیہ السلام خیمے سے باہر آئے ہیں اس کا بیان بہت مشکل ہے، بس اتنا مختصر سا بیان ہے کہ ایسے باہر آئے ہیں جیسے کسی گھر سے جوان کی میت اٹھ رہے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ جناب علی اکبر آ کے کھڑے ہوئے اپنے بابا کے سامنے، بابا میں نے پھوپھیوں سے اجازت لے لی، بابا میں نے ماں سے اجازت لے لی، اب مجھے جانے کی اجازت ہے۔
امام نے اپنے بچے علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے سنوارا، امامہ سر پہ رکھا، زرہ پہنائی، تلوار حمائل کی اور علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کیا۔ علی اکبر فرماتے ہیں کہ جب میرا گھوڑا آگے چلا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ ہے جو آوازیں دیتا ہوا آ رہا ہے، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے میرے لال ذرا آہستہ جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر فوراً گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے بابا کے قریب گئے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی۔ فرمانے لگے کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، تب میں پوچھتا کہ مرنے کے لیے ایک جوان بچہ اپنے باپ سے اجازت کیسے مانگتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو سینے سے لگا کے پیار کیا اور پھر دوبارہ گھوڑے پر بٹھا کے جب روانہ کیا ہے تو کیا گزر رہی تھی امام حسین کے اوپر کہ آسمان کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے اور ایک جملہ کہا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ اس قوم اشقیاء پہ گواہ بن جا، اے اللہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے مشابہ ہے، خلقا و خلقا و منطقا۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ یہ ایک امتیازی کیفیت ہے حضرت علی اکبر کی۔ دوسری امتیازی کیفیت یہ ہے کہ جب میدان میں اترے ہیں اور بہت سارے سپاہیوں سے، بہت سارے پہلوانوں سے حضرت علی اکبر کا مقابلہ ہوا تو کسی نے آ کر امام حسین سے کہا، مولا علی اکبر پر کچھ پہلوان مل کر حملہ کر رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور آئے ہیں جناب ام لیلہ کے خیمے میں اور فرمایا ہے ام لیلہ، ماں کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، تم دعا کرو میرا علی اکبر دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ عجب نہیں جناب ام لیلہ نے خیمے میں جا کر سر پہ قرآن رکھ لیا ہو اور دعا کی ہو، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے علی اکبر کو ایک مرتبہ اور مجھے دکھا دے۔ یہ دوسری امتیازی کیفیت ہے۔ جو گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، لیکن علی اکبر پلٹ کر واپس آئے ہیں۔ کیا دیکھا امام حسین نے کہ علی اکبر واپس آ رہے ہیں، ام لیلہ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسے ہی گھوڑے سے اترے امام آگے بڑھے، علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا پانی مجھے چاہیے، مجھے چند گھونٹ پانی مل جاتے تو بتاتا میں کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا میری تربیت کس نے کی ہے۔ میرے مولا سے حضرت علی اکبر پانی کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ سے میں ایک سہارا چاہوں گا، حسین ابن علی اکبر کو کتنا چاہتے ہیں اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے گا کہ جب 3 سال کے تھے نا حضرت علی اکبر، تو میرے مولا حسین مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، علی اکبر برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی نماز سے حسین فارغ ہوئے تو مولا علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا، بابا مجھے انگور چاہیے۔ 3 سال کا سن تھا۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا بیٹا موسم نہیں ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ امام نے اپنے بچے کی بات کو رد نہیں کیا، مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا، ستون سے انگوروں کا خوشہ آ کے گرا۔ حضرت امام حسین نے انگور علی اکبر کو دیتے ہوئے کہا، علی اکبر تم اپنے بابا سے کچھ مانگو اور تمہارے بابا تمہیں نہ دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے تم اپنے بابا سے کچھ مانگو اور تمہارے بابا تمہیں کچھ نہ دیں؟ اب میں ان رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں، علی اکبر کربلا میں حسین سے پانی مانگ رہے ہیں، اور حسین ابن علی کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب علی اکبر نے بابا سے کہا ہوگا، بابا مجھے چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا۔ اس منظر کو شاعر نے 4 مصروں میں لکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ام لیلہ بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ بیٹا باپ سے کیا مانگ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند گھونٹ پانی کے نکل آئے، میرا علی اکبر پانی مانگ رہا ہے۔ امام نے فرمایا، علی اکبر اجر قبل اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے، ذرا رو، چند منزلیں مجھے لینی ہے۔ امام نے فرمایا، علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید تمہیں تسکین مل جائے۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، پیچھے ہٹ کر فرمانے لگے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ فرمانے لگے، جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا رسول تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ، تمہارے دادا علی تمہارے لیے حوض کوثر کا پانی لیے کھڑے ہیں۔ علی اکبر کو پھر گھوڑے پر بٹھایا ہے، گئے ہیں حضرت علی اکبر میدان کربلا میں۔ یہ دوسرا امتیاز تھا۔ تیسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں نا، اور آپ کو معلوم ہے کیسے گرے ہیں، حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری گئی ہے اور ظالم نے برچھی مار کر پھل توڑ دیا ہے۔
अली अकबर घोड़े पे डगमगाए हैं और एक मर्तबा फिर जमीन की तरफ आए हैं। तीसरा इम्तियाज हजरत अली अकबर का यह है कि हर शहीद ने, हर गिरने वाले ने इमाम को मदद के लिए पुकारा है, मगर अली अकबर ने मदद के लिए नहीं पुकारा, इसलिए कि जवान बेटा बूढ़े बाप को बुलाए, इसलिए कि जिसकी कमर टूट गई हो उसे मदद को कैसे पुकारे, जिसकी आंखों का नूर चला गया हो उसे कैसे मदद के लिए पुकारा जाए। इमाम को हजरत अली अकबर ने जो आवाज दी है, आवाज ये दी, बाबा मेरा सलाम है आखिर। हुसैन अपने घोड़े पर बैठे और एक मर्तबा रवाना हुए, कुछ फासले पर पहुंच के घोड़े से उतर गए, इसलिए कि लाशें बिखरे हुए हैं। अब हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, मगर कई मर्तबा जमीन पर बैठे हैं, फिर खड़े हुए हैं, और एक मर्तबा खड़े होकर कहा, थक रहे हैं ना अब हजरत, एक मर्तबा खड़े होकर कहा इमाम हुसैन ने, अली अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे लाल मुझे आवाज दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इमाम के कदमों के करीब से आवाज आई, बाबा मैं आपके पास हूं। हुसैन वहीं जमीन पर बैठ गए। अली अकबर को देखा, सीने में बर्छी लगी हुई है और जालिम ने बर्छी का फल तोड़ दिया है। इमाम ने बर्छी निकालना चाहिए तो अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। मैं कहता हूं ये जमीन करबला को जलजला आ रहा था, ये अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे थे। इमाम ने बर्छी का फल निकालना चाहा, बड़ा मुश्किल था हुसैन के लिए। एक मर्तबा एक घुटना इमाम ने अपना जमीन पर रखा, दूसरे घुटने को फिजा में बुलंद किया और बर्छी के फल को निकालने के लिए आसमान को देखकर कहा, या अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मेरे नाना को भेज और नाना अपने साथ इब्राहिम को भी लाइएगा, मैं भी अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूं। ये कहकर हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, अजरुकुम अल्लाह, ये कहकर बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन ने सीने पर सीना रख दिया, लबों पर लब रख दिए, अली अकबर के रुखसारों के बोसे लिए, अजरुकुम अल्लाह, एक मंजिल और ले अज़ादारों, आपने गिरिया कर लिया। आवाजें बुलंद हैं, आवाजें बुलंद हैं। जब आपकी आवाजें बुलंद होती हैं, जनाबे ज़हरा दुआ देती हैं। मेरे मौला ने अली अकबर का लाशा उठाना चाहा, अज़ादारों बूढ़े बाप से जवान की मैयत नहीं उठती। एक मर्तबा एक टीले पे खड़े हो गए, बनी हाशिम के बच्चों आओ, मेरे अली अकबर का लाशा उठाओ, ऐ बनी हाशिम के बच्चों, अली अकबर का लाशा गंजे शहीदा तक पहुंचाओ। हुसैन ने लाशा उठाया, 6 मर्तबा जमीन पर रखा, फिर लाशा उठाया। जैसे ही लाशा लेकर पहुंचे हैं, सबसे पहले ज़ैनब आगे बढ़ी है, ऐ मेरे भाई तुम अकेले नहीं हो, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दे दो। वाह अली अकबरा, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, या हुसैन।